حسد کی پتہ ہے بہت بڑی مصیبت یہ ہے کہ حاسد جلتا ہی رہتا ہے، کیونکہ وہ نعمت سے حاسد ہو گیا ہے. اس کو جتنی نعمت ملے گی وہ جلے گا، اللہ نے اس کی نعمتیں بڑھانی ہے، اس کی جلن بڑھے گی. دیکھ دیکھ کر کسی کا کاروبار، کسی کا گھر، کسی کی زندگی، کسی کی محبت، کسی کا حسن، کسی کا جمال، کسی کا انداز، کسی کی محبت، کسی کا مقام، کسی کا مرتبہ، جو کچھ بھی دیکھو اس کے لیے اس کو چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھے یہ نوازا ہے. اور جو دیکھتا ہے کہ یار اس کو اتنا ہے تو اس سے حسد کرنے کے بجائے اس کے لیے دعا کرے. کیا پتہ تمہاری دعا اس کی بھی نعمتوں میں بھی ترقی دے، مگر وہ جس کو جو نعمتیں ملی اللہ تعالیٰ تمہیں بھی عطا فرما دے. حسد سے تو کچھ بھی نہیں ملے گا سوائے میڈیکل کا خرچہ بڑھے گا. میں صحیح بتا رہا ہوں، ٹینشن بڑھے گا، بلڈ پریشر بڑھے گا، ڈپریشن بڑھے گا، شوگر بھی بڑھے گی، سب بڑھے گا. میڈیکل کا خرچہ بڑھے گا، دواؤں کا خرچہ بڑھے گا. ویسے بھی 2 نمبر کی دوائیں زیادہ آ رہی ہیں اور مر جائیں گے. کھائی تھی گردے کے لیے خراب پھیپڑا ہو گیا. تو کیا کرنا ان چیزوں کو؟ اللہ نے جو ایک خوبصورت سا دین ہمیں دیا، دین اسلام، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورت سی تعلیم دی ہے. حسد نہ کرو، غیبت نہ کرو، ایک دوسرے کے بھائی بھائی بنے رہو. کیا ضرورت ایک دوسرے سے حسد کرنے کی، ایک دوسرے کے لیے جل بھننے کی. دعائیں دو یار، دعائیں دو، اللہ تجھے اور نوازے، اللہ تجھے اور مائیں نہیں دیا دے دی، اللہ تجھے 7 حج کراوے. ماں بھی حج کرتی ہے، اولاد بھی حج کر رہی ہوتی ہے. ماں نے کبھی دعائیں دی تو ماں پیچھے نہیں رہ گئی ہے. ماں کی دعا بھی تو ہے نا، باپ کی دعا لو، ماں کی دعا لو، سب کو دعائیں دو، خوش رہیں، آباد رہیں. اور بس اللہ نے جو دیا ہے اس پر قناعت کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے جو تو نے یہ دیا. یہ بھی نہ دیا ہوتا تو یا اللہ کیا ہوتا میرا.